صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. سارے پڑھو بھائی، سارے پڑھو. آخری مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے میں چاہتا تھا کہ ذرا تھوڑا سا مشکل پڑھیں. بالکل حکم آیا آسان پڑھیں. بالکل آسان، بالکل آسان. میری پوری ذاکری میں آیت یہ آسان ترین ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں یہ بتاؤں کہ آل عمران کون ہے. کوئی حدیث کی روح سے نہیں، کسی کتاب کے حوالے سے نہیں، میں قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ آل عمران کون. سمجھ آئیے میرے بھائی، اسے سمجھنا ہے تھوڑا سا. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے. خدا نے یقین کیا ہے جو توحید بھی یقین دلانا چاہتا ہے. کتنا ضروری ہے یقین. اللہ بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے پہلے اپنا یقین دلاتا ہے. یقین کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے علم الیقین. جی بسم اللہ ٹھیک کر دے، گلہ نہ کرو، سینو ٹیپ کرتے رہو. انا علم الیقین کے لیے آتا ہے. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. خوش نہیں ہوئے. ضمیر عقل تو دماغ میں ہوتی ہے، ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ ضمیر یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا، اس دل کے اندر ایک اور دل ہے، ہائے ہائے، جسے فؤاد کہتے ہیں. فؤاد. اس فؤاد کے جو اندر ہے اسے ضمیر کہتے ہیں. ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے. ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے. خوش میں آئے. حیدری. جب حق الیقین پیدا ہی امام سے ہوتا ہے، پھر دین ایک دن کے لیے نہیں چل سکتا اگر امام موجود نہ ہو. سمجھ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک دین رہے گا
ایک معصوم ناطق کا، امام کا رہنا واجب ہوگا، واجب ہوگا۔ جب تک یہ دین رہے گا ایک امام رہے گا، جب امام رہے گا وہ ڈھونڈنا ہے وہ امام کس آل سے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آسان آسان لفظوں میں۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا۔ او بے خبر دنیا، آج اللہ کا سب سے پہلا چننا ہی دلیل ہے کہ چناؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حق کے انتخاب، حق کے انتخاب آسان کر دیا۔ اور بھی چننے کا حق فقط اللہ کو ہے، نبیوں کو بھی اپنے جانشین چننے کا حق نہیں، نبی حق کے انتخاب نہیں رکھتے، نبی نظر انتخاب رکھتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بنا دے، بناتے نہیں، ہائے ہائے ہائے، بناتے نہیں، نہ بنا سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بنا دے۔ جناب موسیٰ نے کہا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو بنایا نہیں، کہا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ جب نبی نظر انتخاب رکھتا ہے، حق کے انتخاب نہیں رکھتا، گل سمجھ آ گئی ہے میرا بابا، تو پھر امتی کو کیا حق ہے انتخاب کا؟ انتخاب کا حق ہی فقط توحید کو ہے۔ اس لیے اللہ نے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تینوں یقین لگائے اپنے حق کے انتخاب سمجھانے کے لیے۔ ایک یقین نہیں، عقل بھی مطمئن، ایک یقین، دوسرا ضمیر بھی مطمئن۔ جب تک عقل و ضمیر تائید نہ کرے ایمان آتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے، چن لیا ہے۔ دیکھیں چناؤ بربنائے عصمت ہوتا ہے، نبوت بربنائے عصمت ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلا چناؤ ہی عصمت سے شروع کیا، پہلا چناؤ ہی نبی کا ہوا ہے۔ عصمت کی بنا پہ چنا جاتا ہے، عصمت کی بنا پہ انتخاب ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے تو چنا جاتا ہے، چن کے معصوم نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے پھر چنا جاتا ہے۔ نبوت کی عصمت بنیاد عصمت ہے، بربنائے عصمت۔ معصوم کو اللہ نے چنا، پہلا معصوم چنا گیا کون ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم، جناب آدم کو۔ پہلا چنا ہوا اللہ کا آدم، جناب آدم نبی ہے۔ معلوم ہو گیا اللہ کا چناؤ نبی یعنی عصمت سے شروع ہوتا ہے۔ گل کر لو، اب پریشان ہے۔ عصمت سے ہی اللہ کا چناؤ شروع ہوتا ہے۔ وہ بے خبر دنیا، عصمت سے چناؤ شروع کر کے اللہ نے اعلان کر دیا غیر معصوم کبھی بھی نہیں چنا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے غیر معصوم کی نفی ہوگی، غیر معصوم نہیں چنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عصمت جناب آدم سے چنا، آدم کے بعد کن کو چنا؟ وَنُوحًا، نوح علیہ السلام کو چنا۔ نوح نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، شریعت بھی یہاں سے شروع ہو گئی۔ نوح کے بعد آل ابراہیم، نوح کے بعد آل ابراہیم کو چنا۔ آپ کی اطلاع کے لیے آل ابراہیم ہی 14 ہیں۔ میرے خیال خوش ہو رہے ہیں، میرے تھوڑا آل ابراہیم ہی 14 ہیں۔ اور آل ابراہیم کے بعد جس کو چنا وآل عمران، خوش ہو جاؤ میرا پتر۔ آخر میں چنا
آل عمران، آل عمران کو چنا۔ کوئی تو عمران ہے، صرف اکیلا عمران نہیں چنا گیا، آل عمران، آل عمران چنی گئی۔ کہاں تک؟ العالمین، کل عالمین میں اگر چنے گئے ہیں تو بے خبر دنیا وہ صرف اور صرف آل عمران ہیں۔ گل میری سمجھ آندی بھی ہے تو آل عمران کو چنا، کہاں سے؟ العالمین۔ اب کیسے چنا؟ آیت یہ مکمل ہوگی، اگلی آیت ہے ذریتم بعضھا من بعض۔ اب جناب چناؤ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ذریتم بعضھا من بعض، آل عمران کے بعد جو عمران کی پہلی فرد ہوگی، معصوم فرد، اسی معصوم فرد میں سے ذریتم بعضھا من بعض، اسی معصوم کی اولاد میں سے جو معصوم اولاد چلی جائے گی، ایک دو دن کے لیے نہیں، زمانوں تک نہیں، دہر تک نہیں، جب تک دین رہے گا ایک آل عمران کا ساتھ رہنا واجب ہوگا۔ ٹھیک، آل عمران کو چنا۔ اب کن کو چنا؟ ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، جس آل عمران کی ایک کی اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک باقی رہے گی، وہی آل عمران ہے۔ سمجھ آگی میرا بھائی؟ آل عمران کی کیا نشانی ہوئی کہ اسی آل عمران کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک۔ یہاں تک بات سمجھ آگی میرے بھائی؟ اب اللہ نے 3 عمران بھیجے، آسان کر دیا۔ خدا جانے اب کیا رکاوٹ ہوئی کہ حکم آیا یہ نہ پڑھو، پتہ نہیں مجھے کیوں یہ وجہ کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں آسان آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو میں سوچ کے آیا تھا وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ عمران، آل عمران کو چنا۔ عمران 3 گزرے ہیں، 3۔ پہلا عمران موسیٰ علیہ السلام بن عمران، تھوڑے خوش ہو سے، موسیٰ بن عمران۔ دوسرا ہے مریم بنت عمران، تیسرا ہے عمران ابو طالب بن عبد المطلب۔ خوش نہیں ہوئے، 3 عمران گزرے۔ پہلا عمران جناب موسیٰ علیہ السلام، دوسرے جناب مریم سلام اللہ علیہ، تیسرے جناب ابو طالب علیہ السلام، کنیت ہے، اصل نام ہے عمران بن عبد المطلب۔ تیسرا عمران جناب ابو طالب، چونکہ ایک مشہور نام ہے اس لیے آپ اسے زیادہ سنتے ہیں، تو جناب عمران ابو طالب میں ساتھ کہوں گا۔ 3 عمران ہیں، اور شرط کیا ہے کہ ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد جس کی قیامت تک رہے گی وہی آل عمران کہلائے گا۔ پہلا ہے عمران جناب موسیٰ بن عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام، عمران آ گیا، ہمیں مل گیا عمران، ٹھیک ہے؟ اس کے باپ کا نام موسیٰ بن عمران۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی نسل کیسے ہے؟ موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہ خاندان، موسیٰ سارا میں نے خاندان بتایا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام عمران کے بیٹے ہیں۔
اب نسل چلے گی جناب موسیٰ کی بیٹوں سے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے، ایک روایت میں تیسرا بھی ہے لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں، 2 بیٹے دیے. جناب موسیٰ نے بڑے کا نام شبر رکھا، چھوٹے کا نام شبیر رکھا. وہ جناب موسیٰ بھی شیعہ تھے. ہے غور نہیں فرما رہے، نام کن کے بیٹوں میں رکھا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے کا نام شبر رکھا، چھوٹے کا نام شبیر رکھا. ان کے بڑے بھائی تھے جناب ہارون. جناب ہارون جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئے. اب رہ گئے بیٹے. چل میری سمجھتے پہ اسی بیٹے. اب بیٹوں سے نسل نے چلنا ہے، اولاد نے چلنا ہے، آل عمران نے چلنا ہے. جناب موسیٰ کی تو آل عمران ہو گیا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ 2 بیٹے ہیں. لیکن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کو انہی کی زندگی میں وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا. ان سیانی بیٹھی ہو. جناب موسیٰ کے بیٹوں کو وفات دے کر اپنے پاس بلا کے کیوں بلایا؟ ہن میری گل سن لو، کیوں بلایا؟ کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی نسل روک دی آل عمران سمجھانے کے لیے. حیدری ہن گل سمجھ آ دی. اللہ نے نسل روک دی، جناب موسیٰ کی نسل. اور بے خبرو جن نبیوں کی نسلیں روکی گئیں وہ کیسے آل عمران ہیں؟ اللہ نے نسل روک دی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی آگے نسل چلی ہی نہیں. جب نہیں چلی تو آل عمران جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، جن کے نام پہ سورہ آل عمران قرآن میں موجود ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں. نمبر 2، دوسری جناب مریم بنت عمران بن ماسان. بی بی مریم کی 26ویں پشت جناب یعقوب سے ملتی ہے. خوش نہیں ہوئے. معلوم ہو گیا جناب مریم، ٹھیک ہے، یہ بھی عمران کی بیٹی ہیں. لیکن اللہ نے یہاں آ کے ایک تخلیق کا نظام بدل دیا. جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تخلیق کا معیار ایک رہا. ماں باپ سے نبی آتا گیا. خوش نہیں ہوئے. نبی کہاں سے آتا تھا؟ ماں اور باپ سے. لیکن جب جناب عیسیٰ کی باری آئی، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. بی بی مریم کا شوہر نہیں. جس کا شوہر ہو وہ خلق کہلاتا ہے. جس کا شوہر نہ ہو اور بیٹا ہو جائے وہ امر سے بنتا ہے. یہ غور نہیں فرما رہا. عیسیٰ علیہ السلام خلق سے نہیں بنے، امر سے بنے ہیں. امر سے بنے ہیں. ابھی یہیں تک بات میں روک لیتا ہوں. جو بچہ بھی امر سے بنے گا اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. ہائے 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 ہائے. یہ غور نہیں فرما رہے. اور بے خبر دنیا. حیدری اگر ایک بچہ امر سے بنا ہے تو بیٹا ماں کیا بنے گی؟ بطول. بی بی مریم بے شک بطول ہے. بی بی مریم کا ایک بیٹا امر سے بنا، بی بی بطول بن گئی. میں کہوں گا جس کے 11 بیٹے اولے الامر ہوں، خدا جانے وہ بطول کون سی ہے.
حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلارے بے شک اہل بیت دشمن تلارے نعرہ حیدری حیدری بی بی کا نام، اچھا اب درمیان میں ایک بات آ گئی، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ تمام نبیوں کے علم سے یہ نام ہٹا دیا گیا تھا تاکہ کوئی نبی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہ رکھے، کیونکہ عالمین میں یہ نام آیا ہی پاک فاطمہ کے۔ فاطمہ خیال کرائے سے صاحبان علم بیٹھے، فاطمہ کے معنی ہیں جہنم سے بچانے والی، مان لو بچ جاؤ گے، ہو بے خبر ہو، کتنے آسان کام کر دیا اللہ نے، جہنم سے بچانے والی۔ ایک محمد تقی تبریزی ہمارے علماء گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے صحیفۃ الابرار، انہوں نے پاک فاطمہ کا نام، فاطمہ نام ہے لیکن یہ فعل میں بھی آ سکتا ہے، اسم کو فعل میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ پاک کا نام ذرا غور کرائے سے ذرا مشکل جے، فاطمہ پاک کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، آخر کیوں رکھا اللہ نے؟ فرمایا اس لیے رکھا کہ فاطمہ لأن الخلق، جتنی خلق ہے آسمانوں زمینوں کی، کل نبی، کل کائنات، کل خلق فاطمہ ان معرفتہا، فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے۔ دیکھیں یہ لفظ آپ نے پہلی مرتبہ سنی، فے توے یہ میم فطیم، اسی فطیم سے فاطمہ ہے، یعنی ساری دنیا خوش ہو، ساری دنیا بی بی فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے، فطیم۔ اب پوچھا گیا مولا فطیم کون ہوتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا فطیم وہ بچہ دودھ پینے والا جس کا دودھ ماں چھڑا دے، اس کو فطیم کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دودھ چھڑا دے اسے فطیم کہتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت کتنی ہے، حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، قرآن کیا کہتا ہے، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، سیانے ہو، 30 مہینے، 30 مہینے میں سے 9 مہینے حمل کی مدت کے نکال دے، باقی کتنے مہینے رہ گئے؟ 21 مہینے۔ 21 مہینے میں جو بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اسی بچے کو فطیم کہتے ہیں۔ گل میری سمجھ آدھی پہ ہے جانی؟ 21 مہینے کا بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جائے اسے فطیم کہتے ہیں۔ اب میں دوہرا دوں کہ کل دنیا فاطمہ پاک کو سمجھنے میں اسی بچے کی مانند فطیم ہے، فطیم بچے کی مانند ہے، 21 مہینے والے بچے کی مانند فطیم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہن سارے میرے والے پاسے دیکھ لو کہ جتنی 21 مہینے میں جتنی بچے نے ماں کو سمجھا ہے ابھی تک کل کائنات نے فاطمہ کو اتنا سمجھا، غور نہیں فرما، ہائے ہائے حیدری، نہیں غور نہیں فرما رہے آپ، کیا بات ہے قبلہ صاحب، کیا بات، خوش ہو سے جتنی دنیا ہے کل فطیم ہے جناب فاطمہ کو سمجھنے میں۔ ہن دسو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، بی بی فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے ساری دنیا۔
تو پھر جو فاطمہ کا شوہر ہوگا واجب ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے. خوش نہیں ہوئے ایسے سلونی کے دعوے ہو. کس کی دلیل کے لیے؟ سلونی کا دعویٰ جناب علی نے رسول کی زندگی میں نہیں کیا کہ رسول بیٹھے ہوں اور میں سلونی کا دعویٰ کروں. نہ نہ 3 زمانے گزر گئے. ہائے 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 3 زمانوں میں خیال کرا ہے، اسے میں کیا کہہ رہا ہوں. 3 زمانے گزر گئے. جناب علی نے سلونی کا ان کے سامنے دعویٰ نہیں کیا کہیں وہ پریشان نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. جب خود 36 ہجری میں تخت خلافت پر ہائے تو ہیں ہی خلیفۃ اللہ، بٹھانے کا تو صبر آپ کو سمجھانے بیٹھے تو پہلی مرتبہ ہی یہی کہا لوگوں سلونی. ہائے 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 ہائے. خوش ہو میرے پتر. سلونی پوچھو مجھ سے قبل تفقدونی کہ میں پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں. انی عالم و طرق السماوات من طرق الارضین، میں زمین سے آسمان کے راہ زیادہ جاؤں. ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا، یہودی عالم بیٹھا ہوا مجمع میں بیٹھا تھا. اس نے دل میں کہا کہ میں بھی جناب علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں، جو دلوں کی بات سنے وہی امام ہوتا ہے. خوش نہیں ہوتے آپ جب سنی نا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں بھی امام جتنا جانتا ہوں. میرے امام نے اسے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ. خیال کرا میں جملہ کہنے لگا اے شخص ذرا میری طرف دیکھ. علی کا دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. اس نے دیکھا سرکار نے، وہ کھڑا ہو گیا، دیکھا سرکار نے اپنا ہاتھ فضا میں دراز کیا. یہ ہاتھ نہیں ید اللہ ہے. یہ ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے نا اب جو واپس کیا نا جناب علی کی مٹھی بند تھی. اسی سے کہا جس نے کہا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. بتا میرے ہاتھ میں کیا. ہزاروں واقعات میں سے یہ واقعہ ایک ہی ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا کانپتے ہوئے کہنے لگا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے فلاں پہاڑی سے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. جناب علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا بالکل تو نے ٹھیک کہا، یہ عدالت ہے میرے علی مولا. خوش ہو. ہاں یہ انڈا ہے، میں نے اس کو اپنے علم سے اٹھایا ہے. اب جو وہ کہتا تھا کہ میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اب سرکار علی نے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہی رکھ دے. اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے. کہتا مولا یہ میرا علم نہیں. تو جناب علی نے فرمایا سن، جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا پہاڑیوں کی چوٹی تک، وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. ہائے ہائے خدا کی قسم ہے. ہائے علی جنت. جناب مریم ایک بیٹا، جناب مریم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد شادی نہیں ہوئی. عیسیٰ عمر سے پیدا ہوا. میرے بڑے مضامین ہیں ان پر وقت میں جلدی عمر سے پیدا ہوا. عیسیٰ عمر سے پیدا ہونے والا آج منتظر بیٹھا ہے منتظر کا. چوتھے آسمان پہ کون بیٹھا؟ غور نہیں فرما رہے آپ. کون بیٹھا ہے چوتھے آسمان؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا جب تک منتظر نہیں آتا انتظار میں بیٹھے رہو، انتظار ہی عبادت ہے. ہائے 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 ہائے
آج انتظار میں بیٹھا ہے یا نہیں؟ جب آئے گا تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور کا ظہور ہو جائے گا، منتظر ہے وہ تو ابھی تک بیٹھا ہے۔ ابھی تک جملہ کہوں، اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بس منتظر تک، انتظار میں بیٹھے رہو۔ ایک خیال کرائے میں جملہ کہنے لگا ہوں، کھانے وال میں جملہ کہنے لگا ہوں، نہ شادی ہونے دوں گا نہ بوڑھا ہونے دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، عیسیٰ علیہ السلام بوڑھا بھی نہیں ہونے دوں گا، شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آج بچے ہوئے ہیں بوڑھے بھی نہیں، جن کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ جب میرے مولا کا ظہور ہو جائے گا، آئیں گے، پہلے بیعت کریں گے میرے 12ویں کی، پھر ایک وقت آئے گا میرا 12واں جو آل عمران کا آخری ہے، خوش ہو سے شادی کرائے گا، پھر آل عمران بی بی مریم کی آل شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب کب تک؟ جناب مریم بھی دنیا سے چلی گئی، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو آل عمران کہاں سے بنا؟ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ پھر تیسرا عمران رہ گیا، کون؟ جناب ابو طالب عمران بن عبد المطلب۔ خوش ہو جائے، قرآن کی روشنی میں ایک عمران رہ گیا، وہ کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے، دیکھو یہ آل ابراہیم ہیں۔ جناب عبد المطلب میں آ کے نا 2 منٹ مجھے دے دی، یہاں اس نور کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ جناب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ جناب عمران ابو طالب میں چلا گیا۔ جناب عبداللہ اور جناب عمران ابو طالب دونوں ماں باپ کی طرف سے سکے بھائی، کوئی تیسرا بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ سکے بھائی، دونوں آل ابراہیم، ٹھیک ہے، آل ابراہیم۔ اب اللہ نے سمجھانی بھی، اللہ نے جناب عبداللہ کو حضور پاک عطا فرمایا۔ اب جناب حضور پاک بھی آل ابراہیم، جناب عمران کو اللہ نے علی عطا فرمایا۔ اب علی علیہ السلام میں 2 ہیں، ایک آل ابراہیم اور ایک آل عمران۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں ہوئے؟ معلوم ہو گیا حیدری۔ اب ہمیں آل عمران مل گیا، پہلی فرد ہی کا نام آل عمران کی علی ابن ابی طالب۔ اب اگر آپ میری یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ گل میری سن لو، چونکہ نسل نے چلنا ہے قیامت تک، قیامت تک، جس کی نسل نے قیامت تک چلنا ہے آل عمران نے، تو پھر آج سے مان لو رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں۔ نگار نہیں فرما رہا ہے، اجا نہیں سن رہی ہے آپ کو؟ وہ 4 بیٹیاں بنانے والی، بیٹی ایک ہے، کون؟ جناب فاطمہ پاک، ٹھیک، بے شک جناب فاطمہ، جلدی سے جناب، جلدی، جناب فاطمہ پاک بیٹی ایک۔ اب جناب فاطمہ کا عقد پاک ہوا کن سے؟ سرکار امیر المومنین آل عمران کی پہلی فرد سے، جناب علی سے، ٹھیک ہے؟ ہن خیال رکھا ہے، جناب علی آل عمران بھی ہیں،
آل ابراہیم بھی ہیں۔ اب جب جناب سیدہ پاک سے عقد ہوا اور اللہ کے حکم سے جناب حسنین آئے، حسن اور حسین آئے، اب اللہ نے کہا علی فاطمہ اب اپنی آل کا نام وہی پچھلے والا بدل دو۔ بدل دو نہیں، خود اللہ نے خود آل ابراہیم اور آل عمران کی جگہ پہ بجائے اب نام رکھ دیا آل محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اب قیامت تک یہ نام رہے گا آل محمد۔ یہ کس کا نام ہے؟ جناب فاطمہ پاک کا نام، آل محمد۔ بس یہی سے جلدی تھوڑی سی میرے بات سن پڑھنے والے تھوڑا سا، اچھا ٹھیک ہے، پھر 2 منٹ میں آپ اتر۔ جناب سیدہ گھر میں موجود ہیں، جناب جبریل امی آئے، سلام کیا، بی بی نے کہا چچا میرا بھی سلام۔ ہائے ہائے، یا اماں کی لفظ ہے، اماں کہتے ہیں چچا کو، اب میں رسول کی طرح میں گیا ہی نہیں، وہ ساری جان نہیں بتائی آپ۔ جب کہا نا چچا میرا بھی سلام، جبریل نے کہا بی بی پاک میری عمر 1000 سال ہے اور آپ کی عمر مبارک 18 سال 2 ماہ 15 دن ہے یا 11 دن ہے، آپ مجھے چچا کہتی ہیں۔ میری بی بی نے فرمایا یہ بات میرے بابا سے پوچھنا۔ بی بی نے نہیں جواب دیا۔ علماء لکھنؤ نے لکھا ہے اگر بی بی جواب دیتی کہ میں کون ہوں، جبریل سمجھ ہی نہ سکتا تھا۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے آپ؟ کیا خبر یہ ام ابیہا کیا ہیں یارا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں ادھر بحث نہیں کرنا چاہتا، لمبا وقت ہو جائے۔ اب جناب افسردہ رسول خدا کی خدمت میں آئے، جبریل کیا بات ہے؟ بی بی نے مجھے چچا کہا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آقا میری عمر 1000 سال، بی بی کی عمر مبارک 18 سال 2 ماہ کچھ دن۔ صحیح نے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے معلوم نہیں۔ بس ادھر جبریل نے کہا مجھے معلوم نہیں، مجھے دلیل مل گئی، جسے اپنی عمر معلوم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہا، کیا بات ہے، وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا۔ جبریل کوئی سائن بتاؤ۔ مولا جب اللہ نے مجھے خلق کیا، پیشانی عرش پر ایک میں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اور وہ 80,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا، اور میں نے اسے 80,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا۔ سارے میرے علماء سے دیکھو، اے میرے علماء، جب کہا نا میں نے اتنی مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، اب رسول نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا؟ خوش نہیں ہوئے میرے خواہ ہے، پہچان مورا میں نے اتنی مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنے میں جناب علی خود آ گئے۔ یہ بلائے نہیں جاتے، پروگرام ایک ہوتا ہے۔ جناب علی آئے، رسول خدا نے اٹھ کے تعظیم دی، جبریل تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول نے فرمایا علی اور قریب آ جاؤ، جس کے قربت کے اتنے درجے ہوں دوری کے کتنے ہوں گے۔ جناب علی اتنا قریب آئے، بالکل سامنے جب آئے تو رسول نے فرمایا یا علی ارفع امامک، اپنی دستار امامہ اونچا کر۔ خوش ہو میرے کو، جناب علی نے اپنی پیشانی سے امامہ اونچا کیا، رسول خدا نے اپنی پیشانی سے امامہ اونچا کیا، اور سارے دیکھ لو۔ اب رسول نے علی کی پیشانی سے جب پیشانی ملائی وہی ستارہ چمکا، جبریل سجدے میں۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش ہوا نا میرا؟ جبریل سجدے میں، سجدے سے سر اٹھا کے کہا مولا یہی تھا۔ فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
بس میں آخری جملہ کہہ کے کیا کہوں، یہ فاطمہ کا نور ہے. جب کہا نا یہ فاطمہ کا نور ہے، اب میں دلیل سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. او بے خبر دنیا، ان 14 کا نور پیشانیوں میں چلتا ہے، رحموں میں نہیں. سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی. اگر آپ دربار میں گئے، سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے حاضہ مقام زینب ابن علی بنت علی. بی بی وہاں کھڑی رہی ہیں سارا دن. حکم ملا انہیں اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں ہے، سامنے زندان. بیبیاں چلی گئی. جب چلی گئی نا اندر، کنیزیں جو آئی تھی نا دربار میں، کنیزوں نے جا کے ہندہ سے کہا. ہندہ کبھی نام سنا ہو؟ ہندہ یہ کنیز رہی ہے 5 سال، شہزادی سے پڑھتی رہی ہے قرآن پاک. ہندہ نہ دربار آتی تھی نہ بازار آتی تھی. کنیزوں نے جا کر کہا ہندہ آج جو قیدی آئے ہیں قیدی لگتے نہیں. میرے خیال ہے بہت بڑی بات، اور صاحب کی بہت بڑی بات، قیدی لگتے نہیں. ایسے قیدی خدا جانے کہاں سے آئے ہیں. ہندہ ایک نظر قیدیوں کو دیکھ ضرور. ہندہ نے گھبرا کے کہا میری شہزادی نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ، میں نہیں جاؤں. کہا وہ تماشا نہیں، وہ تو زندان میں چلی گئی ہے. رات کو آدھی رات کو اٹھ کے اس نے کہا کہ میری سنہری کرسی اٹھا کے ان میں رکھو، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. جب صبح ہوئی نا، کنیزیں سنہری کرسی لے کے آ کے بیویوں کے درمیان میں رکھ کے نا زندان میں کہا شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے. ہندہ ملنا چاہتی. چلی گئی نا جب، تو میری پاک بیوی جناب زینب عالیہ نے فرمایا جسے یہ شہزادی کہہ رہے ہیں نا، ہندہ کہہ رہے ہیں یہ میری کنیز رہی ہے، یہ اب یہ شہزادی ہے، یہ ملنے آ رہی ہے. فرمایا جتنی دیر تک یہ یہاں بیٹھی رہے کوئی بی بی میرے علاوہ بولے نہ. ہائے ہائے کوئی نہ بولے. جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے، آؤ چلے. چل کے جب آئی نا زندان کے دروازے پر، اگر آپ زندان دیکھ آئے ہیں، دیوار پہ لکھا ہوا ہے حاضہ مقام زین العابدین. یہی اسی دروازے پر میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا ہے. جب آئی تو دیکھا کوئی آدمی بیٹھا ہے. کنیزوں نے کہا آپ رکے. ہم دوڑ کے بھاگتی ہوئی آئی. قیدی اٹھ جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا شہزادی سے کہو مجھے اٹھائے نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوں. آئے ہے کہا قیدی تھکے ہوتے کچھ نہ کہو. آئے ہے گزر گئی، اندر گئی، بیویوں میں جا کے سلام کیا. سلام کا بیویوں نے جواب دیا کہوں یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. جناب زینب نے روکا تھا کوئی بیوی نہ بولے. بال ڈالے ہوئے ہیں، خاک ڈالی ہوئی ہے، خاموشی سے بیٹھی. جب خاموشی بڑی کہتی ہے بیویوں میں آئی ہوں بولو نا. بیویاں خاموش، بولو نا، خاموش. کہا بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو؟ ہائے ہائے ہائے. اور سید جناب زینب نے فرمایا من مدینہ الرسول. ہائے ہائے ایک رسول گزرا ہے، اس کے شہر کا نام ہے مدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. یہ جلدی سے کرسی سے اتر کر زمین پہ بیٹھ گئے. کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں کرسی پہ بیٹھی رہوں. ہندہ نے کہا بیویوں تم مدینے میں رہتی ہو؟ ہاں مدینے میں. کون سا محلہ ہے آپ کا؟ فرمائے محلہ بنی ہاشم. خدا گواہ سننا تھا، تڑپنے لگ گئے. فرمایا گھبرا کیوں رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا مولا علی، میرا مولا حسین، میرا مولا سجاد، میری شہزادی زینب، شہزادی سکینہ. جب یہ کہا نا، یہ کہا محلہ سنا نا بنی ہاشم، گھبرا گئی. بس یہ اتنی گھبرائی کہ جناب زینب نے کہا کہیں اس کی روح نہ نکل جائے. جلدی سے بال ہٹا کے نام لیا ہندہ. کہتی ہے خدا خیر کرے یہ آواز سنی ہوئی لگتی.
ہائے 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 فرمایا انظری لیا ذرا میری طرف دیکھ اب جو دیکھا فرمایا پہچان انا زینب بنت علی اجرکم اللہ میں جملہ کہوں جب اتنا کہا نا پہچان کے منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے اینا اینا بالفضل لباس عباس کہاں گئے کہ آپ قیدی ہو کے درباروں بازاروں میں آئی ہیں اللہ لعنت اللہ